معراج تھی اس لیے، اور اللہ نے کروائی رات کے وقت یہ معراج ہے۔ دن میں معراج ہوتی تو سب دیکھ لیتے کہ حضور یہاں سے تشریف لے کر گئے اور حضور چلے گئے معراج پر۔ معراج رب نے رات میں کروائی ہے کہ جب سارے اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، اب کوئی بھی اس وقت بظاہر نہیں دیکھ رہا، حضور اٹھے، وضو فرمایا ہے اور آپ نے یہ سفر معراج شروع کیا ہے۔ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ یہ سفر معراج آپ کا ہوا ہے، رب نے رات کے وقت کروائی ہے تاکہ دن میں جب حضور اعلان اس کا فرمائیں گے، نبی پاک اس کے بارے میں بیان کریں گے، تو اس وقت یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ جو انکار کرے گا وہ ابو جہل کی قوم میں شامل ہوگا، اور جو اقرار اور تصدیق کرے گا وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا۔ بھائی حضرت ابو بکر صدیق نے تصدیق کی نا، آپ نے براہ راست حضور سے نہیں سنا کہ میں معراج پر گیا، آپ نے سنا ابو جہل سے سنا۔ ابو جہل نے کہا کہ بڑی ایک واضح بنیادی یہ بات ہمارے پاس آپ آ گئی ہے، اور ہم جو ہے وہ لوگوں کو ورگلائیں گے کہ یہ معراج کی جب بات کریں گے تو جو مسلمان ہو رہے ہیں ہم ان کے کہیں گے کہ تمہارے نبی یہ کہتے ہیں۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنے سے ٹائم کے اندر معراج اور یہ سفر اختیار ہو جائے۔ تو ابو جہل جب وہاں سے نکلا تو سیدھا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، اللہ اکبر، کہنا کہ کوئی ممکن ہے کہ یہ بات کہ کوئی آدمی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچ جائے اور پھر راتوں رات واپسی بھی آ جائے؟ کیونکہ مسجد حرام سے مسجد اقصی یہ ایریا جو یہاں تک پہنچنا اس کے لیے مہینوں کا سفر چاہیے، تو کیسے ممکن ہے؟ کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ تو صدیق اکبر یہ فرمانے لگے کہ یہ بتائیں کہ یہ کہا کس نے ہے، یہ کہا کس نے؟ تو کہا کہ آپ کے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں راتوں رات ہو کر واپسی بھی آ گیا ہوں۔ تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں اگر میرے نبی کہہ رہے ہیں تو واللہ اللہ کی قسم وہ سچ ہی فرما رہے ہیں، میں تو بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، یہ سچ ہی کہہ رہے ہیں، میرے حضور نے کہا ہے۔ اللہ نے ان کو مرتبہ صدیقیت عطا فرمایا ہے، اور اس تصدیق کی وجہ سے یہ صدیق کا لقب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ ملا ہے۔ تو معراج پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہوئی وہ ہوئی اس وقت گئے کہ لوگوں کے لیے وہ ایک ایسی جو تصدیق کرے وہ سبحان اللہ، اور جو انکار کرے تو میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، قرآن کی یہ 15ویں پاری کی یہ آیت مبارکہ یہ ہمارے پیش نظر جو پہلی سبحان الذی اسری بعبدہ، اور ایک ہے سورہ نجم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا۔ یہ ابتداءً 18 آیتیں ایسی موجود ہیں کہ جن میں بھی معراج کا ذکر ہے، سبحان الذی اسری میں جانے کا ذکر ہے، اور سورہ نجم میں وہ دیدار اور واپسی آنے کا ذکر موجود ہے۔ والنجم اذا ہوا، اس چمکتے پیارے تارے محمد کی قسم جب وہ معراج سے اترے، جب وہ معراج سے اترے۔ تو معراج کو اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز عطا فرمایا، یہ شان آپ کو عطا فرمائی، اور وہ عظیم معجزہ یہ عطا فرمایا ہے کہ جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کی وجہ سے آپ کو اللہ پاک نے جو دیدار کا خاص تحفہ عطا فرمایا ہے۔ یاد رکھیں رب کا دیدار دنیا میں جاگتے ہوئے کسی نے نہیں کیا، رب کا دیدار دنیا میں جاگتے ہوئے یہ نہیں، اللہ رب العالمین کا دیدار فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، اور جاگتے اور بیداری کے عالم میں کیا ہے۔ یعنی یہ دیدار جو رب کا یہ فقط حضور کے لیے خاصا ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو حضرت موسیٰ کو کہہ دیا اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے، یہاں یہ نہیں فرمایا میں نظر ہی نہیں آ سکتا ہے موسیٰ، نہیں لن ترانی، موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ نظر اللہ رب العالمین کا دیدار اور رؤیت ہونا یہ ممکن ہے، مگر اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ مگر اپنے محبوب کی بات تو اس وقت اللہ نے یہ دیدار عطا فرمایا۔